الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ تمام احباب اگر ایک مرتبہ یہی درود پاک پڑھ لیں تو ہم سارے ساکرین ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہمارے محسن اعظم حضور پر نور نور علی نور شافع یوم النشور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم جان دو عالم رحمت دو عالم امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء قائد الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات اصل کائنات آقائے کائنات آقائے دو جہاں سیاہ لا مکان خسرو خوباں عزیز مصر سمدیت مالک مملکت احدیت احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ اس عالم ظاہر میں عالم اجسام میں عالم دنیا میں آپ کی تشریف آوری جلوہ گری ورود مسعود ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ ہمیں حاضری کی سعادت سے نوازا اللہ تعالی جل شانہ، محفل منانے والوں پر بھی بے حد کرم فرمائے اور محفل میں آنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم کی بارش فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ خطاب لاجواب کو قبلہ کاری صاحب کا سن چکے ہیں۔ میں بوڑھا آدمی بھی ہوں، معمر ہوں، عمر رسیدہ ہوں، بیمار بھی ہوں، لیکن اپنے احباب کی دلجوئی کے لیے اور علامہ چشتی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ اس پاک محفل میں آنا اور بیٹھنا یہ عبادت ہے۔ جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے، ہمارے آقا علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں اور اس زبان مقدس کا اعلان سنا رہا ہوں جس زبان پاک کے تکلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا تکلم ہے۔ قرآن مجید میں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، نہیں ہے وہ گویائی محبوب کی، نہیں ہے وہ تکلم محبوب کا، نہیں ہے وہ خطاب محبوب کا، الا وحی یوحی، مگر جو کچھ وحی کی جائے۔
اب آپ دیکھیں حسر کے ساتھ بے نیاز نے فرمایا، حسر کے ساتھ ان نفی ہے اور الا اس بات، کیونکہ میں ایک علمی مرکز میں حاضری دے رہا ہوں، اس لیے یہاں تو قواعد و ضوابط کا اجرا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ طلباء جب تک کسی زبان کی گرامر پر عبور نہ حاصل کر لیں اس وقت تک اس زبان پر ان کو کامل عبور حاصل نہیں ہوتا، اس وقت وہ زبان گانی ہوتی ہے جب اس زبان کی گرامر سے بھی واقفیت ہو کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، رب نے فرمایا ان ہوگا الا وحی یوحی، ان نفی ہے، الا اس بات ہے، اور جب اس بات تاتے نفی ہو مفید حسر ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ اس کے سوا اور تصوری باطل ہوگا اور خیال ہی غلط ہوگا۔ بس یہی ہے جو میں تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جیسے بولیں، جہاں بولیں، جتنا بولیں، جس طرح بولیں، محبوب کا بولنا، چاہے وہ منبر پہ بیٹھ کے بولیں، محبوب کی زبان اطہر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو۔ یہ تو میرے محبوب کا احسان ہے تم پر کہ انہوں نے یہ تفریق کر دی کہ یہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا محبوب بے شک فرق کرتے رہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، لیکن میں تمہارا اللہ، میں تمہارا خالق تمہیں یہی بتاؤں گا کہ محبوب جو کچھ بھی بولیں وہ مصطفیٰ کا بولنا نہیں، خدا کا بولنا ہے۔ اور اس زبان اطہر و اقدس سے ہمارے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت، ذکر الانبیاء من العبادت۔ اب لفظ ذکر مطلقاً ہے اور المطلق یجری علی اطلاق ہے۔ کیا مطلب؟ ذکر الانبیاء یعنی ان کی ذاتوں کا ذکر ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، ان کے محامد کا ذکر ہو، ان کے محاسن کا ذکر ہو، ان کے کمالات کا ذکر ہو، ان کے ارشادات کا ذکر ہو، ان کی جناب بندہ ولادت کا ذکر ہو، ان کی کسی زندگی کی کسی بھی شعبے کا ذکر ہو، یہ تمام اذکار عبادت ہیں۔ نبی کا ذکر سننا، نبی کا ذکر سنانا، نبی کے ذکر کی محفل منانا، نبی کے ذکر کی محفل میں آنا، یہ عبادت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں عبادت، تو ہم جتنا دیر بھی اس محفل میں بیٹھیں گے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور میں نے اس محفل میں کچھ فیض حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے مختصر کلمات طیبات، کیونکہ قرآن کا یہ کمال ہے کہ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں مگر مفہوم کے بے کنار سمندر اس میں پنہاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ آخر قرآن کیسی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر شے کا بطریق کمال ذکر کیا گیا ہے، اور خود رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب کہ جس میں ہر شے کا بیان نہیں، تبیان فرمایا، بیان لِكُلِّ شَيْءٍ نہیں، تبیان لِكُلِّ شَيْءٍ۔ کیا مطلب کہ صرف کلیات کا ذکر نہیں ہے، اس میں جزیات کا بھی ذکر ہے، ہر شے کی اجزاء کا ذکر ہے، ہر شے کا مفصل ذکر ہے۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ دیکھیں کہ رب نے فرمایا نا کہ کتاب میں تبیان لکل شے، کل شے، تو جب کل شے آ گئی تو لفظ شے ایسا لفظ ہے
کہ جو خود خالق پر بھی صادق آتا ہے. اللہ بھی شے ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کوئی شے نہیں. اور پھر اس کی دلیل میں کتاب مجید سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھو نا، جہاں ہلاکت کا ذکر آیا، فنا کا ذکر آیا، ختم ہونے کا ذکر آیا، اللہ نے اپنے آپ کو مستثنا فرمایا. میں کل شین حالکن الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات باقی ہے. اب اگر شے کا اطلاق اللہ کی ذات پر نہ ہوتا تو پھر وہ اپنے آپ کو مستثنا نہ فرماتا. اس کا مستثنا فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ بھی شے ہے. لیکن جہاں میلاد والے محبوب کے علم کی بات آئی، وہاں رب نے اپنی ذات کو بھی مستثنا نہیں فرمایا. فرمایا طبیعہ نزلنا علیک الکتاب طبیعہ لکل شیء. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. غور کریں، لوح بھی تو، قلم بھی تو. کیونکہ یہ بھی روایات آتی ہیں، سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور. ایک روایت ہے اول ما خلق اللہ العرش، ایک روایت ہے اول ما خلق اللہ القلم، ایک روایت ہے اول ما خلق اللہ اللوح. اب یہ چار روایتیں اولیت کی روایات ہیں. اب بتاؤ ان میں مطابقت کیسے ہوگی؟ ہم کس کو اول سمجھیں گے، کس کو ثانی سمجھیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ بھائی اولیت ہوتی ہے دو قسم کی. ایک ہوتی ہے اولیت حقیقی، ایک ہوتی ہے اولیت اضافی. کل سے پہلے ہو جو چیز وہ ہے اولیت حقیقی، اور بعض سے پہلے ہو وہ ہے اولیت اضافی. اس لیے کل سے پہلے آقا کا نور ہے، بعض سے پہلے عرش ہے، بعض سے پہلے لوح ہے، بعض سے پہلے قلم. لیکن جو معرفت والے لوگ ہیں، اصحاب عرفان ہیں، انہوں نے کہا یار کیا تم نے اولیت حقیقی اور اضافی لگا رکھی ہے جناب؟ تو پھر آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ میاں عرش بھی محبوب ہے، لوح بھی محبوب ہے، قلم بھی محبوب ہے، اور نور بھی محبوب ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر یہ فرمایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گھی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. اب غور کیجئے جناب، ہمارے آقا لوح کہا نا جی، لوح بھی تو. لوح کس کو کہتے ہیں؟ لوح کہتے ہیں تختی کو. ہمارے دور میں ہم تو تختیاں لکھتے تھے نا، اب تو کاپیوں پر سب کچھ لکھا جاتا ہے. ہم تختی لکھتے تھے، پھر اس کو دھوتے تھے، پھر ملتانی مٹی لگاتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر دھوتے تھے، پھر لکھتے تھے. آج کل تو پھر جناب بس ماں باپ پر سارا بوجھ ہے، کاپیاں لو اور بچہ لکھے، وہ گئی اور دوسری لو وہ لکھے. تو 12 حضرات محترم، اب تختی گئی نا تو تختی گئی تو تخت کہاں ملے گا پھر؟ لیکن الحمدللہ خیر علوم کے تو دریا بہ رہے ہیں نا جناب. غور کیجئے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی علامہ اقبال، کیونکہ علامہ اقبال بہت بڑی کامل ہستی ہے، کامل، تو اس کے علم کا یہ ٹھکانہ ہے. فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. اب تو ہم یہی ہے نا کہ بھئی جس کو انگلش پر عبور حاصل ہے وہ شاید سب سے بڑا علم والا ہے، مگر یہ بات نہیں ہے. بھئی جس کو قرآن پاک کے علم پر عبور ہے عالم وہی ہوتا ہے. باقی مانگتے ہیں یہ علم بانٹنے والا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے، کوئی علم بھی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے آقا کے علم کا مقام کیا ہوگا. یار پڑھانے والا ہو خود رحمان اور پڑھنے والا ہو حبیب الرحمان. دیکھو نا، طالب علم بیٹھے ہیں، شاگرد کی قابلیت اس کے استاد کی قابلیت پر دلالت کرتی ہے
کہ اس کا استاد قابل ہے جس نے اس کو اتنا علم عطا کر دیا ہے. اب یار معلم ہو اللہ اور متعلم ہو حبیب اللہ. قرآن میں رب نے فرمایا ہے نا الرحمن علم القرآن. فرمایا جب میں ہوا مہربان. اب یہ بھی نکتہ ہے دیکھیں الرحمن کیوں کیا کریں علم دینا ہے نا تو مہربان ہو کے کھڑے ہو جاؤ. جب طالب علم پر تمہاری مہربانی ظاہر ہوگی پیار ظاہر ہوگا شفقت ظاہر ہوگی پھر طالب علم آپ سے علم کا فیض حاصل کرے گا. اگر استاد جلال میں ہے اگر استاد غصے میں ہے تو شاگرد مبغوط تو ہو سکتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر سکے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الرحمن جب میں ہوا مہربان علم القرآن تو میں نے پڑھایا قرآن. علامہ اب علامہ افعال قلوب میں سے ہے جو کم از کم 2 مفعولوں کا تقاضا ہے. 2 مفعولوں کا علامہ. یا اللہ تو نے مفعول ثانی کا ذکر تو فرما دیا مفعول اول کا ذکر نہیں فرمایا. تو نے یہ فرمایا کہ رحمان نے پڑھایا قرآن. بھائی قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب یہ مفعول ثانی ہے. جس کو پڑھایا اس کا ذکر تو نہیں کیا. فرمایا اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اتنا واضح ہے کہ میرے محبوب سے پہلے اگر کچھ ہوتا تو پھر تو تمہیں بام پڑتا. جب کل سے پہلے ہے ہی میرا محبوب تو اس لیے میں اللہ ہوں پڑھانے والا اور مصطفیٰ ہے پڑھنے والا.